انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل دور کے آرکیٹیکٹس کے کچھ ایسے شاہکار موجود ہیں جن میں سے ایک کو آج دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ خوبصورت تاج محل اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچوں کو بھی سمائے ہوئے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی اس تاج محل پر غم و مایوسی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاج محل کے کچھ پیچیدہ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ تاہم آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالی شان سٹرکچر کو بنانے کے لیے تقریباً 20,000 مزدوروں نے دن رات اپنا خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سال نہیں بلکہ 22 سال تک لگاتار۔ اگر آج کے دور میں اس خوبصورت سنگ مرمر سے بنے ہوئے مقبرے کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 1 بلین یعنی 75,000 کروڑ سے بھی زیادہ بنے گی، کیونکہ اس مقبرے میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنی مہارت کی کچھ ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کے بارے میں آج بھی دنیا کے ٹاپ انجینئر تعریف کیا کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی نظر آتی ہے، لیکن جب مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو یہ بلڈنگ آٹومیٹیکلی چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹ نے استعمال کی ہو۔ اس خوبصورت مقبرے کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا نہیں کھڑا کیا گیا تھا، بلکہ ان کو تھوڑا سا ٹیڑھا بنایا گیا تھا۔ ان مناروں کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہ باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے آرکیٹیکچرز کو حیران کن طور پر یہ معلوم تھا کہ اگر ان مینار کو سیدھا بنایا جاتا تو یہ آج کی بنائی ہوئی مسجدوں کی طرح بالکل اندر کی طرف جھکے ہوئے نظر آتے۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکا ہوا بنانے میں ایک اور بڑا ریزن بھی موجود تھا، وہ یہ تھا کہ اگر بھاری ارتھ بھی آ جائے تو یہ مینار باہر کی طرف گرے اور تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آئے۔ لیکن اصل میں ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے اس تاج محل پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو آج سے 400 سال پہلے بھی چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس وقت جب سیمنٹ اور سٹیل ہی موجود نہیں تھا تو اس خوبصورت مقبرے کو اور اس کے اوپر 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزوں کے بارے میں آپ اس معلوماتی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1607 میں، جب اس خطے میں جہاں آج پاکستان اور انڈیا موجود ہے، اس علاقے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی سالگرہ کے موقع پر ایک خوبصورت پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن کے موقع پر اس کو سونے اور چاندی سے تولا جاتا تھا۔ لیکن شہاب الدین کے اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی، جس کو آج پوری دنیا ممتاز محل کے نام سے جانتی ہے۔ شہزادے خرم اور ممتاز محل کو پہلے دن سے ہی بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور بھرپور کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے شہنشاہ نے شہزادے خرم کو شاہ جہاں کے نام سے نوازا، جس کا مطلب ہے پوری دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی 6 بیویاں تھیں جو شاہ جہاں کے ساتھ ہی آگرہ فورٹ میں رہا کرتی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ محبت شاہ جہاں ممتاز محل کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شاہ جہاں کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرا کرتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اچانک 1621 میں شہنشاہ چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا مشہور ہو چکا تھا اور شہنشاہ کا سب سے چہیتا بیٹا تھا، 1628 میں یعنی اپنے باپ کی موت کے 7 سال بعد شہنشاہ کا تخت سنبھال لیا۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے بادشاہ سے پوری طرح خوش تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب مغل امپائر اپنے عروج پر قائم تھا، یعنی انڈیا اور پاکستان کے علاوہ افغانستان کے بھی کئی علاقوں میں مغلیہ حکومت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کیا کرتا تھا،
जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर इसको मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि ये खुशियां अनकरीब खत्म होने वाली हैं। गद्दी संभाले शाहजहां को भी एक ही साल हुआ था कि एक बार फिर मुगल एम्पायर को दुश्मनों ने आ घेरा। अगले 2 साल तक ये जंग चलती रही और शाहजहां को हर बार की तरह इस जंग में भी भरपूर कामयाबी हासिल हुई। शाहजहां ने अपनी इस कामयाबी का अभी जश्न भी नहीं मनाया था कि इनको एक बुरी खबर के बारे में आगाह किया गया। मुमताज़ महल जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, इसने तो जैसे शाहजहां की जिंदगी ही खत्म कर डाली थी। शाहजहां की पहली बीवी और इनकी सबसे अजीज मोहब्बत इस दुनिया से चल बसी थी। कहा जाता है कि इस गम ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक ना ही इन्होंने कुछ खाया और अगले 2 साल तक इन्होंने मौसीकी को बिल्कुल भी नहीं सुना। मुमताज़ महल ने मरने से पहले जो आखिरी ख्वाहिश की थी वो ये थी कि इसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस ताजकोर मलका मुमताज़ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करने का भी फैसला कर लिया था। मुमताज़ की मौत के 6 माह बाद ही यानी 1632 में ताजमहल का काम शुरू कर दिया गया था। करीब 20,000 मजदूर, पत्थर तराश और कारीगर पूरी सल्तनत से इकट्ठे कर लिए गए और लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म से आगरा में बुलवा लिए गए थे। क्योंकि मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के करीब थी, इस वजह से इस रिवर के किनारे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क था। नदी के करीब ज़मीन बहुत ही नरम होती है और अगर इस जगह खुदाई की जाती तो पानी का बहाव इस ताजमहल की बुनियादों को ही नुकसान पहुंचाता। मुग़ल आर्किटेक्चर्स ने उस वक्त भी इस बड़े मसले का हल तलाश कर लिया था। इन्होंने सबसे पहले ज़मीन में बड़े बड़े कुएं खोदना शुरू किए। मजदूर तब तक ये कुएं खोदते रहते जब तक खुश्क ज़मीन नज़र ना आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और कारे से भरा गया और उसके बाद इन कुओं के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के कॉलम खड़े किए गए। इस सारे काम को मुकम्मल करने के लिए 20,000 मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की अब ये तरकीब काम कर चुकी थी और एक ऐसी मजबूत बुनियाद तैयार थी जो नरम ज़मीन में भी फुलाद की तरह खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखी हो। एक ऐसा डिज़ाइन जो पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। शाहजहां ने इस मकबरे का डिज़ाइन अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने चचाजाद भाई के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया था। और जब इन तमाम डिज़ाइन को इस्तेमाल किया गया था तो इसके बाद एक शानदार और खूबसूरत डिज़ाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें इसी जगह पर बेक की गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसके साथ साथ इस स्ट्रक्चर के लिए बेइंतहा पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेज़ी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी और इनको ये मकबरा किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा लोग लगाए गए थे कि इर्द गिर्द के इलाकों में अनाज की कमी हो गई। इस वजह से सल्तनत के कई बड़े इलाकों से अनाज को आगरा में मंगवा लिया गया। कई सालों के बाद बिल्डिंग का ये खूबसूरत स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाना था, क्योंकि यहाँ का ये मार्बल दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए यहाँ का पूरा मकाना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी ताजमहल की डिमांड पूरा होने से पहले ये मार्बल किसी को भी बेचने की इजाज़त ना होगी। 1000 हाथियों की मदद से हज़ारों टन वजनी ये मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया था। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ आंखों से देख के ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने के लिए इन लोगों के पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा मौजूद था। इस डोम को बनाने के लिए उस वक्त के मुगल आर्किटेक्चर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेट किया था उसकी तारीफ आज के भी टॉप इंजीनियर किया करते हैं।
تاج محل کی ڈیکوریشن کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پرچم کاریگری سے تیار کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر ماربل کو تراش کر اس کے اندر سجائے جاتے ہیں۔ ماربل کو بڑی مہارت سے قیمتی پتھر کی جسامت کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور اس کے بعد گلو کی مدد سے اس قیمتی پتھر کو اس ماربل میں لگایا جاتا ہے۔ تاج محل میں استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی، بلکہ کافی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر سے مل کر بنایا جاتا تھا۔ وہیں سیم گلو آج بھی اس تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خصوصیات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی اس خوبصورتی کا نیا رخ نظر آتا ہے اور یہ بالکل سفید رنگ کا نظر آنے لگ پڑتا ہے۔ دوپہر کے وقت تو یہ تاج محل ایسا نظر آتا ہے جیسے نیلے آسمان پر کوئی موتی تارا چمک رہا ہو۔ سن سیٹ کے وقت یہ تاج محل خوبصورت گولڈن رنگ کا نظر آنے لگتا ہے۔ سن 1654 میں پورے 27 سال بعد اس تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام پورا کر لیا گیا تھا۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس مقبرے کا نام اپنی سب سے عزیز بیوی محل کے نام سے رکھ دیا، جس کو آج ہم تاج محل کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی کے موقع پر یمنا ریور کی مدد سے اس کے مقبرے پر جایا کرتے تھے۔ یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جو صرف شاہی لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا جو شاید صرف شاہی آنکھوں کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ مکمل تو ہو چکا تھا، لیکن اس پروجیکٹ نے پوری مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 4 سال کے بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز محل کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور مغل سلطنت کا خود ہی بادشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سال سے اس جگہ پر راج کر رہے تھے، ان کو قیدی بنا لیا گیا اور شاہی فورٹ کی زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک فیسیلٹی جو شاہ جہاں کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کھڑکی کی مدد سے یہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال بعد یعنی 74 کی ایج میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ شاہ جہاں کا اب ممتاز سے ملنے کا وقت آ گیا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ سائنس اینڈ فیکٹس کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مکمل طور پر تاج محل کے بارے میں آگاہ کر دیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔